بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ کتاب البیوع، بیع مصدر ہے تو کتاب البیع کہنا کافی تھا کہ خرید و فروخت کے بارے میں کتاب ہے۔ بیوع کیوں کہا گیا ہے؟ بیوع کہنے کی جو وجہ ہے وہ اس کی کثرت انواع کی وجہ سے، کہ بیع کی کئی قسمیں ہیں، کیونکہ بیع کی کئی قسمیں ہیں تو اس کی کثرت انواع کی وجہ سے کتاب البیوع کہہ دیا۔ اچھا، جیسے مثلا بیع صرف ہے، بیع سلم ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ اچھا آگے کتاب البیوع، قال البیع ينعقد بالایجاب والقبول اذا كان بلفظ الماضی۔ بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے جب وہ دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوں۔ جیسے ایک کہے بعت اور دوسرا کہے اشتریت۔ اچھا یہاں یہ دیکھنا ہے، قال القدوری فی مختصر البیع ينعقد۔ امام قدوری نے کہا ہدایہ کا جو متن ہے وہ 3 کتابوں سے ماخوذ ہے۔ کون کون سی؟ قدوری، جامع صغیر اور امام محمد کی مبسوط۔ ان 3 کتابوں کا متن جو ہے نا وہ ہدایہ بنتی ہے، ان 3 سے ہدایہ لکھی گئی ہے۔ جو ہدایہ کا متن ہے وہ ان 3 کتابوں سے لیا گیا، یعنی جو متن ہے یا تو قدوری کا مسئلہ ہوگا، یا وہ جامع صغیر کا مسئلہ ہوگا، یا امام محمد کی مبسوط کا مسئلہ ہوگا۔ یہ قدوری کا ہے، اس لیے کہا قال القدوری فی مختصرہ۔ اچھا، اذا کان بلفظ الماضی، بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول سے جب دونوں وہ لفظ ماضی سے ہو۔ مثلا ان میں سے ایک کہے بعت اور دوسرا کہے اشتریت، تو اس سے بیع منعقد ہو جائے گی۔ لأن البیع انشاء تصرف، کہ ماضی کے لفظ سے بیع منعقد ہو جائے گی۔ حالانکہ ماضی میں تو کسی کیے ہوئے کام کی خبر دی جاتی ہے، جبکہ بیع میں تو کسی کیے ہوئے کام کی خبر تو نہیں ہوتی، بلکہ جو کام ابھی وجود میں آنا ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا میں نے یہ موبائل آپ کو بیچنا ہے اور آپ نے موبائل خریدنا ہے، تو میں نے تو ابھی موبائل آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی خریدا ہی نہیں ہے، تو مجھے تو بظاہر ایسا لفظ بولنا چاہیے جو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو یا حال کے ساتھ خاص ہو، ماضی کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں بن سکتا۔ ایک چیز کا میں نے انشاء کرنا ہے، یعنی ایک چیز پہلے وجود میں نہیں آئی اس کو وجود دینا ہے، یعنی یہ بیع وجود میں نہیں آئی اس کو وجود دینا ہے۔ یعنی میں نے ابھی تک موبائل کو آپ کی ملکیت میں نہیں دیا، آپ کے مبیع کے اوپر ملکیت ثابت نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو اس کی ملکیت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس جو پیسے ہیں ان پیسوں پر میری ملکیت ابھی ثابت نہیں ہوئی، مگر آپ اس پیسوں پر میری ملکیت منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انشاء تصرف، کسی تصرف کو پیدا کرنا، یعنی ابھی وہ پیدا ہوا نہیں اس کو وجود دینا۔ تو بیع تو ہوتا ہے، دیکھیں لأن البیع انشاء تصرف، بیع تو کہتے ہیں تصرف کے انشاء کو، ایک کام ابھی کرنا ہے، وہ کام یہی کرنا ہے کہ میں نے اپنا موبائل آپ کو دینا ہے، آپ نے اپنے پیسے مجھے دینے ہیں۔ والانشاء یعرف بالشرع، اور یہ انشاء شریعت کے ذریعے سے معلوم ہوگا، یعنی ہمیں شریعت بتائے گی کہ ہم کون سے لفظ بولیں جس سے یہ انشاء ہو جائے، جس سے یہ وجود مل جائے۔ کیا وجود مل جائے؟ اس بات کا وجود مل جائے کہ مجھے مبیع پر، مجھے ثمن پر ملکیت حاصل ہو جائے اور میرے مشتری کو مبیع پر ملکیت حاصل ہو جائے۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے، انشاء کرنا ہے۔ اب یہ انشاء کن لفظوں سے ہمیں معلوم ہوگا؟ یعرف بالشرع، شریعت بتائے گی کہ اب کون سے لفظ بولیں تو بیع وجود میں آ جائے گی، بیع کا انشاء ہو جائے گا، یعنی بیع وجود میں آ جائے گی۔ اس میں وہ کہتے ہیں والموضوع للاخبار قد استعمل فیہ شرعا، فیہ ہی ضمیر جا رہی ہے انشاء کی طرف۔ والموضوع للاخبار، خبر دینے کے لیے جو لفظ لغتاً وضع کیے گئے ہیں، خبر دینے کے لیے کیا وضع کیا گیا ہے؟ بعت، اشتریت، یہ خبر دینے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ خبر دینے کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، قد یہاں تحقیق کے لیے ہے، تقلیل کے لیے نہیں ہے۔ خبر کے لیے وضع کردہ لفظ تحقیق وہ اب انشاء میں استعمال ہوتا ہے شرعاً۔ لغت کے لحاظ سے جو لفظ بنایا گیا تھا خبر دینے کے لیے،
شریعت نے اسی لفظ کو استعمال کر دیا ہے انشاء کے لیے۔ بیعتو یہ لغتاً خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا نا کہ میں نے بیچ دی، اشتری تو میں نے خرید لی، یہ لفظ خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیچنے اور خریدنے کا انشاء کرنا چاہتا ہے تو اور اس کے لیے انشاء کے لیے بجائے کوئی مستقبل یا حال کے لفظ استعمال کرنے کے اگر ماضی والے لفظ بھی استعمال کر لے تو شریعت اس انشاء کو تسلیم کر لیتی ہے اور مان لیتی ہے۔ لہذا بجائے یہ کہنے کہ میں آپ کو چیز بیچ رہا ہوں یا بیچتا ہوں، یہ کہنے کہ یوں کہہ دیا جی یہ میں نے آپ کو موبائل بیچا، اور اس نے آگے سے کہا چلو میں نے خرید لیا، تو اس سے انشاء ہو گیا، ایک نئی چیز وجود میں آ گئی کہ میرا موبائل اس کی ملکیت میں چلا گیا اور اس کا مال میری ملکیت میں چلا گیا۔ تو اس پورے مسئلے میں یہ بتایا ہے کہ بیع کہتے ہیں تصرف کے انشاء کو، کوئی کام ابھی وجود میں لانا ہے، کوئی کام وجود میں لانے کے لیے تو ماضی کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا، لیکن چونکہ ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو وجود میں لانا ہے، یعنی مبیع اس کی ملکیت میں دینی ہے اور ثمن اپنی ملکیت میں لینی ہے، یہ چیز ہم نے کرنی ہے، اس کے لیے الفاظ کون سے استعمال ہوں؟ شریعت نے کہا ہے کہ جو ماضی کے صیغے ہیں وہ یہاں استعمال کر لو، مجھ شریعت کے نزدیک تمہارے یہ ماضی کے صیغے بھی انشاء کو وجود دینے میں معتبر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ چلیں، فَيَنْعَقِدُ بِهِ، لہذا جو بیع ہے وہ بھی اس سے منعقد ہو جائے گی۔ بھی کا مطلب بلفظ الموضوع للاخبار، وہ لفظ جو اخبار کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی لفظ سے ہی، اگرچہ وہ اخبار کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی سے ہی بیع منعقد ہو جائے گی۔ آگے چلیں، وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِل اور المستقبل دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور بیع منعقد نہیں ہوتی ایسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک لفظ مستقبل کا ہو دوسرا ماضی کا ہو۔ ہم نے پیچھے کیا کہا تھا؟ بلفظی الماضی، اصل میں تھا نا بلفظین الماضی، ماضی کے دو لفظوں سے نون گر گئی، تو ہم نے پیچھے کہا ماضی کے دو لفظ ہوں گے تو پھر بیع ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک لفظ مضارع کا ہوا یعنی مستقبل کا، ایک مضارع کا ہوا اور ایک ماضی کا ہوا تو بیع نہیں ہوگی۔ میں نے مثلا اسے کہا کہ ابیع منک ھذا الکتاب، میں یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں، اور اس نے آگے سے کہا قبلت، تو شریعت میں بیع نہیں ہوگی، شریعت میں دونوں ماضی کے صیغے ہونے چاہیے۔ یہ وجہ اس لیے ہے کہ جو عربی ہے، عربی میں مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے کہ ماضی کے لیے صیغہ ہو پھر حال کے لیے کوئی صیغہ ہو اور مستقبل کے لیے کوئی صیغہ ہو، ایسے نہیں ہے۔ اردو میں تو ہے، اردو میں ہے میں نے بیچ دیا ماضی کے لیے، میں بیچ رہا ہوں حال کے لیے، میں بیچوں گا مستقبل کے لیے۔ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں تو بیعت اور ابیع حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لہذا اگر ایک آدمی نے کہا ابیع منک ھذا الکتاب، تو اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ کتاب بیچوں گا، تو اگر نے کہا میں نے قبول کر لی، اس نے کہا میں نے کون سی بیچی ہے، میں نے تو کہا میں بیچوں گا، لہذا بیع نہیں ہوئی۔ تو اس میں یہ ایک فرق ہے، آج کے زمانے میں ہمارے اپنے علاقے میں، زمانے کی نہیں ہماری زبان میں، چونکہ اردو میں حال کے لیے الگ سے ایک لفظ ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے اگلے آدمی کو یہ کتاب میں آپ کو اس وقت بیچتا ہوں اور اس میں حال کا مراد لیتا ہے، یا یہ کتاب میں ابھی آپ کو بیچ رہا ہوں، بیچتا ہوں، تو اس میں چونکہ مستقبل کا معنی نہیں ہے اور بیع ابھی منعقد کرنا چاہ رہا ہے تو بیع منعقد ہو جائے گی۔ یہاں فقہ البیوع میں حضرت تقی صاحب نے صفحہ نمبر 34 میں لکھا ہے اور پہلی جلد کے، اور فتح القدیر میں صفحہ نمبر 232 جلد نمبر 6 میں، اور فتاوی شامیہ میں بھی ہے کہ اگر عاقدین صیغہ مضارع استعمال کریں اور اس امر کی وضاحت کر دیں کہ اس صیغے سے ان کی مراد حال ہے نہ کہ استقبال، تو بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ صیغہ حال بولنے سے بیع منعقد ہو جاتی ہے، جیسے اردو وغیرہ میں حال کا صیغہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہ میں آپ کو یہ موبائل بیچتا ہوں اور حال کے معنی میں، دوسرا کہ اچھا میں اس کو ابھی خریدتا ہوں، تو اس سے بیع ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے ابیع منک ھذا الکتاب وارید الزمن وارید الحال من هذه صیغتی، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ آگے چلیں، بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے، ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے
بائع منعقد نہیں ہوتی ایسے دو لفظوں میں سے جن میں سے ایک ماضی کا ہو اور دوسرا مضارع کا ہو، مستقبل کا، تو بائع منعقد نہیں ہوتی، برخلاف نکاح کے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ وہ یوں فرق کریں گے، میں نے کہا زید کو کہ مستقبل کے لفظ سے کہا، میں نے کہا کہ میری یہ کتاب تم بیچ دو، مستقبل ہو رہی نا، ابھی تو نہیں بیچی، میری یہ کتاب تم بیچ دو، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کتاب میں نے خود اپنے لیے خرید لی، تو بائع منعقد نہیں ہوگی۔ اور اگر میں نے ایک عورت کو کہا کہ تم میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو، اور اس نے کہا کہ میں نے نکاح تمہارا اپنے ساتھ کر دیا، تو نکاح ہوگی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں بائع منعقد نہیں ہوتی ایسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک مستقبل ہو اور دوسرا ماضی ہو۔ جیسے میں نے کہا میری یہ کتاب تم بیچ دو، اس نے کہا میں نے تمہاری یہ کتاب خرید لی، میں نے کہا بیچ دو، بیع ھذا الکتاب، امر کا صیغہ استعمال کیا مستقبل میں، اور اس نے آگے ماضی استعمال کیا کہ اشتریت ھذا الکتاب، تو بائع نہیں ہوئی۔ اور جب میں نے اسے کہا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو، زوجینی بنفسک، تو اور اس نے کہا تزوجت، میں نے نکاح اپنا تمہارے ساتھ کر دیا، نکاح ہو گیا۔ یہاں بھی تو ایک ماضی اور ایک مستقبل ہے، ان میں فرق ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور بائع منعقد نہیں ہوتی۔ وقد مر الفرق ہناک، یہ فرق کیوں ہے کہ بائع منعقد نہیں ہوتی اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا فرق پیچھے گزر چکا ہے۔ کہاں گزر چکا ہے؟ کتاب النکاح میں گزر چکا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ میری یہ کتاب تم بیچ دو، تم نے کہا میں نے تمہاری یہ کتاب خرید لی، تو اب یہ بائع اس لیے درست نہیں ہوئی، بائع کے اندر حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، عاقد کی طرف نہیں لوٹتے، اور نکاح کے اندر حقوق عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل کی طرف نہیں لوٹتے۔ یہ ضابطہ سمجھ آنے کے بعد فرق سمجھ آئے گا، اس سے پہلے نہیں سمجھ آ سکتا۔ ضابطے کی میں تشریح کرتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو کتاب بیچنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ یار بازار میں نا تو میرا موبائل بیچو، مثلا موبائل بیچنے کے لیے بھیجا، اس نے جا کر دکان پر موبائل بیچا، تو وہ جو دکان میں موبائل بیچ رہا ہے وہ میرا وکیل ہے، وہ مالک تو نہیں ہے، تو وہ میرا وکیل ہے، اصل میں تو عقد کرنے والا میں ہوں لیکن وہ میرا وکیل ہے۔ حقوق وکیل کی طرف لوٹیں گے، حقوق وکیل کی طرف لوٹیں گے، مطلب یہ کہ اس بائع کے جو حقوق ہیں، مثلا جب وہ موبائل بیچے گا تو آگے اس مشتری سے پیسے وصول کرنا میرے اسی وکیل کے ذمہ ہوگا، اور مشتری کو موبائل سپرد کرنا صحیح سالم حالت میں یہ میرے اسی وکیل کے ذمہ ہوگا۔ وہ خریدنے والا میرے پاس چل کے نہیں آ سکتا کہ یار تمہارے بندے نے آ کے موبائل مجھے بیچا ہے تو تم مجھے موبائل صحیح سالم حالت میں واپس مجھے حوالے کرو۔ میں کہوں گا میں نے تو بیچا ہی نہیں آپ کو، جس نے آپ کو بیچا ہے جا کے اسی سے بات کرو۔ حقوق اسی کی طرف لوٹیں گے۔ تو جو وکیل ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ اور نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ محض معبر ہوتا ہے، تعبیر کر رہا ہوتا ہے، وہ وکیل کی حیثیت سے ایسے رہتا ہے کہ حقوق اس کی طرف نہیں لوٹتے۔ مثلا میں نے ایک آدمی کو کہا کہ میرا نکاح فلاں آدمی سے، فلاں عورت سے کر دو، اور اس نے نکاح کر دیا، وہ عورت حق مہر کا مطالبہ مجھ سے کرے گی کہ تمہارا نکاح ہوا ہے لہذا نکاح کے حقوق تیری طرف لوٹیں گے، تو مجھے اس کا حق مہر دے۔ جس نے درمیان میں میرا نکاح عورت کے ساتھ کرایا اس سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ ہے کہ بیع میں حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں اور نکاح میں حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹتے، جو موکل ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ قاعدہ سمجھنے کے بعد اب سمجھو۔ جب میں نے ایک آدمی کو کہا کہ میری یہ کتاب تم بیچ دو، یہ میرا وکیل ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے وہ کتاب خرید لی۔ اب یہ ہے مشتری بھی ہے اور بائع کا وکیل بھی ہے۔ جب یہ بائع کا وکیل ہے اور مشتری بھی ہے، حقوق اسی کی طرف لوٹیں گے نا بائع کے اندر، یعنی یہی آدمی بیک وقت بائع بھی ہے اور مشتری بھی ہے۔ یعنی اپنے آپ سے کہے گا چل مجھے کتاب حوالے کر، موبائل تھا تو موبائل حوالے کر، پھر اپنے آپ سے کہے گا چل پیسے نکال تو نے اس کے، چونکہ یہ میرا وکیل ہے اور بائع کے اندر حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، کتاب کا مطالبہ اسی سے ہوگا اور پیسے بھی اسی کو دیے جائیں گے، تو کتاب بیچنے والا بھی یہی ہے، اور چونکہ مشتری خود ہے پیسے دینے والا بھی خود ہے،
تو یہ بیک وقت مطالب بھی ہے اور مطالب بھی ہے، مطالبہ کرنے والا بھی یہی ہے، جیسے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ یہ تو عقلاً نقلاً شرعاً بالکل غلط ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی اپنے آپ کہہ رہا ہے چل میری کتاب نکال، چل اس کے پیسے نکال، نہیں ہو سکتا۔ لہذا نکاح یہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ نکاح کیوں منعقد ہو جائے گا کہ جب میں نے ایک عورت کو کہا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر دے، وہ میری وکیل ہو گئی، اس نے کہا میں نے نکاح کر دیا، تو اس وقت میں نکاح کے حقوق کس کی طرف لوٹیں گے؟ میرے طرف، تو وہ مطالب ہوگی، مطالب نہیں ہوگی۔ اگر مطالب ہوگی تو مطالب نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ادھر مجھے جوڑا جائے گا، یعنی میں مطالبہ کروں گا اسے مل کے بزا کا، اور وہ مجھ سے مطالبہ کرے گی حق مہر کا۔ وہ اپنے آپ سے حق مہر کا مطالبہ نہیں کرے گی، وہ مجھ سے مطالبہ کرے گی، تو میں غیر ہوں نا اس کا، اور وہ میرا غیر ہے، تو یہ دو الگ الگ ہو گئے، مطالب اور مطالب ایک نہیں ہوا، اور بے کی صورت میں مطالب اور مطالب ایک ہو گیا تھا۔ اس لیے نکاح کے اندر نکاح منعقد ہو جاتا ہے کہ ایک ہی آدمی مطالب اور مطالب نہیں بنتا، اور بے کے اندر بے نہیں ہوتی۔ وَقَوْلُهُ رَضِيتُ بِكَذَا وَأَعْطَيْتُكَ بِكَذَا وَخُذْهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ۔ ہم نے اوپر کہا تھا نا کہ ماضی کا لفظ ہونا چاہیے، جس کی اس نے مثال کیا دی تھی، بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ۔ میں نے کہا میں نے آپ کو یہ موبائل بیچ دیا، آپ نے کہا اشتریتُ، دونوں میں ماضی کا لفظ ہے اور بے منعقد ہو گئی ہے۔ تو اب وہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں قولہ سے، یہی ضروری نہیں کہ صرف بیعت اور اشتریتو کے لفظ ہی ہو سکتے ہیں، اور لفظ ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رضیت بکذا، نیچے لکھا من الدراہم، میں نے اسے کہا میں نے آپ کو چیز بیچ دی، وہ کہتے ہیں رضیت بکذا من الدراہم، میں اتنے درہموں کے بدلے میں اس بیچنے پر راضی ہو گیا۔ تو مثلا میں نے اس کو کہا میں نے آپ کو 1000 روپے کا یہ موبائل بیچ دیا، اس نے کہا رضیت بألف من الدرہم، میں 1000 روپے پر راضی ہوں، ٹھیک ہے، تو سودا ہو گیا، اگرچہ اس نے اشترائی تو نہیں کہا، لیکن معنی کیا ہو رہا ہے؟ لفظ تو یہ ہے کہ میں 1000 روپے پر راضی ہو گیا، لیکن معنی یہ کہ میں نے موبائل خرید لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، موبائل میرا ہو گیا، مطلب یہی بنتا ہے نا۔ جب میں نے کہا میں نے آپ کو موبائل 1000 کا بیچا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں 1000 روپے پر راضی ہو گیا، یہ نہیں کہا میں نے خرید لیا، لفظاً تو اس نے شراء نہیں کیا، لیکن معنی اس نے شراء کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ اسی طرح اعطیتک بکذا، میں نے آپ کو یہ چیز اتنے میں دے دی، میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ بعت منک ھذا الکتاب، میں نے آپ کو یہ کتاب اتنے میں بیچ دی، میں نے کہا اعطیتک بکذا، یہ موبائل میں نے آپ کو 1000 کا دے دیا، اس نے کہا تھا اشتریت، میں نے خرید لیا، تو بھی بے ہو جائے گی، اگرچہ میں نے تو بعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر معنن اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ میں نے آپ کو بیچ دیا۔ جب میں نے کہا 1000 کا میں نے آپ کو دے دیا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ میں نے آپ کو بیچ دیا۔ آگے او خود ہو بکذا، یا میں نے ماضی چھوڑ دیا، میں مستقبل میں آ گیا، خود امر کا صیغہ نا، مستقبل میں ہوتا ہے، میں نے کہا خود ھذا الجوال بألف، یہ موبائل تم لے لو، زمانہ مستقبل ہے نا، یہ موبائل تم 1000 کا لے لو، اور اگنے نے کہا اشتریت، میں نے لے لیا، خرید لیا، یا خود اخذت، میں نے خرید لیا، لے لیا، تو بے منعقد ہو جائے گی، حالانکہ میں مستقبل بولے بیٹھا ہوں، تو پھر بھی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے عرف میں اس بات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بیچ دی۔ دیکھو ہم بازار سے لینے جاتے ہیں آم، وہ کہتے ہیں چلو اچھا 100 روپے کا لے لو، ایسے بولتے ہیں نا، جب وہ کہتے ہیں 100 روپے کا لے لو، امر کا صیغہ ہے، مستقبل ہے، لے لو، یہ نہیں کہا میں نے آپ کو دے دیا، ہم وہ اٹھا لیتے، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ادھر دو، تو پیسے ہم اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ معنن وہ بیعت اور اشتریت ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ لفظاً نہیں ہوتا۔ آگے انہوں نے کہا چونکہ یہاں اشکال ہو رہا تھا کہ رضیت بکذا سے کیسے بے منعقد ہو جائے گی، بیعت تو کہا ہی نہیں اس نے، یا اشتریت تو کہا ہی اس نے نہیں، اعطیت کا میں اس نے بیعت تو کہا ہی نہیں، اس طرح خود بکذا میں بھی یہ ہو گیا، اس نے کہا یہ سارے بیعت و اشتریت کے معنی میں ہے، ان سب کا بھی مطلب ہے بیعت و اشتریت، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ تو الفاظ اور ہیں، بیعت و اشتریت الفاظ اور ہیں، یا وہ تو مستقبل کا صیغہ ہے۔ انہوں نے کہا لأنہ یؤدی معناہ، انہ کی ضمیر جا رہی ہے پہلے قولہ کی طرف، پہلا قولہ کون سا؟ قولہ رضیت بکذا وآطیتک بکذا وخذہ بکذا، یہ قولہ ہے نا، اور لأنہ کی ضمیر ادھر جائے گی، دوسرا بھی قول ہے نا فی معنی قولہ بعت واشتریت، یہ دوسرا قول ہے بعت واشتریت، تو معنی ہو ضمیر جائے گی دوسرے قولہ کی طرف، سمجھ گئے اس بات کو؟ تو اس کا یہ قول رضیت بکذا وآطیتک بکذا وخذہ بکذا، یہ ادا کرتا ہے بیعت اور اشتریت کے معنی کو،
میں نے سمجھا دیا کہ معنی یہی بنتے ہیں والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور ان عقود میں معنی ہی معتبر ہوتا ہے، لفظ کا اعتبار نہیں ہے۔ لفظ اگرچہ کچھ بھی بول رہا ہے لیکن معنی وہ بیعت اور اشتریت ہی کر رہا ہے، تو ان عقود میں یہی ان عقود میں معنی معتبر ہوتا ہے، معنی جو کہ بیع ہو رہی ہے لہذا بیع ہو جائے گی۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ عقود کے اندر معنی معتبر ہوتا ہے، لفظ معتبر نہیں۔ اب آگے دیکھیں گا، آپ کو نظر آئے گا کہ معنی معتبر ہونے کی سے بیع ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے ای لکون المعنی هو المعتبر فی هذه العقود، ان عقود میں جو کہ معنی معتبر ہوتا ہے، اسی وجہ سے ینعقد البیع بالتعاطی فی النفیس والخسیس هو الصحیح لتحقیق المرادات، بیع منعقد ہو جاتی ہے تعاطی سے۔ تعاطی کا معنی بولے بغیر جانبین سے صرف لین دین کرنا، ایک نے لیا اور دوسرے نے دیا، تعاطی باب تفاعل ہے نا، جانبین سے ہوگا۔ پھر نفیس والخسیسی، نفیس کا معنی بڑی عمدہ اور مہنگی چیز، خسیس کا معنی بڑی ہلکی سی چیز، ادنا سی چیز۔ نفیس کا معنی عمدہ چیز کرو، خسیس کا معنی ادنا چیز کرو۔ عمدہ چیزوں میں بھی اور ادنا چیزوں میں بھی محض تعاطی سے بیع ہو جاتی ہے، حالانکہ ان دونوں میں سے ایک بھی لفظ بیعت اور اشتریت نہیں بولتا۔ مثلا آپ جب دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ خاص طور پر یہ بیکری وغیرہ میں جائیں، آپ وہاں جا کر کوئی چیز اٹھائی، کاؤنٹر پہ جا کر چیز اس کے سامنے رکھی، جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دیے۔ اس نے چیز دیکھی، کسی نے یہ اٹھایا ہو نا، گاہک کافی کھڑے ہوتے ہیں، اس نے دیکھا یہ چیز کے ہاتھ میں اور آپ نے 100 روپے پکڑایا، آپ آگے نکل گئے تو اس نے 100 لے کر گلے میں ڈال دیا، آپ پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس نے چیز اٹھائی ہوتی ہے، چیز ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے نا، اور ساتھ 100 روپے پکڑا ہوتا ہے، 100 پکڑایا اور آگے نکل گیا۔ اس میں تو نہ کسی نے بیعتو کہا ہے نہ کسی نے اشتریتو کہا ہے۔ تو ہم نے پیچھے کیا کہا ہے؟ لا البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظین، جب ماضی کے لفظ بولے جا رہے ہوں اس وقت تو دیا تو کوئی لفظ نہیں بولا گیا، پھر بھی بیع ہو گئی ہے۔ وجہ یہ کہ لأن العقود لأن المعنى هو المعتبر فی هذه العقود، معنی میں نے کہا اشتریت منک هذا الشیء، یہ جو 100 روپے چیز ہے میں نے آپ سے 100 کی خریدی، اور اس نے جب مجھ سے 100 روپیہ لے لیا تو اس نے کہتے چلو میں نے بیچ دی، تو معنی اس نے بیعتو کر دیا اور میں نے اشتریتو کر دیا، تو بیع منعقد ہو گئی ہے۔ اسے پتہ چلا کہ عقود میں معنی معتبر ہوتا ہے، الفاظ نہیں ہوتے، اگر الفاظ کہیں تو الفاظ تو ہوئے نہیں ہے، بیع ہونے نہیں چاہیے۔ آگے کا فی النفیس والخسیسی، یہ چاہے عمدہ چیز ہو چاہے اعلیٰ چیز ہو، اصل میں اس میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں بھائی، تعاطی خسیس میں تو ہو جاتی ہے، تعاطی سے خسیس میں بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ ان ایک ہلکی چیز ہے، 100-150 روپے کی، 50 روپے کی، 200 روپے کی، وہ تو چلو چل رہا ہے، آدمی آیا 100 روپے کی چیز پکڑی ہاتھ میں، 100 روپے دیا اور نکل گیا۔ لیکن جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں، بعض کا قول ہے، جو مہنگی چیزیں 5 لاکھ کا سودا ہے، اتنی بڑی چیز ہو، بولا ہی نہیں بیعتو اشتریتو، چیز دکھلائی اور پیسے دے کے نکل گیا، یہ بیع منعقد نہیں ہوئی۔ اس کو باقاعدہ ایجاب و قبول ہوگا، لفظ بولے جائیں گے پھر ہوگا۔ یہ اختلاف ہے بعض فقہا کا۔ نفیس میں تعاطی سے بیع نہیں ہوتی، لیکن یہاں لکھا ہے بالتعاطی فی النفیس والخسیس، دونوں میں جاتی ہے۔ ہوا صحیح ہو، صحیح قول یہ ہے کہ دونوں میں ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے صحیح قول کی؟ لتحقیق المرادات، کیونکہ جانبین سے رضامندی ثابت ہو جاتی ہے۔ 5 لاکھ والی چیز بھی دکھلا کر، یہ جیسے آئی فون کے موبائل ہیں 3-3 لاکھ 3.5 لاکھ کے موبائل، اس نے اٹھایا اس کی دکان کے سامنے، اس کو دکھلایا اور 3.5 لاکھ پکڑا دیا، اس نے آگے چلتا کر دیا، پیچھے دوسرا گاہک آ گیا۔ اگرچہ مہنگی چیز ہے لیکن اس کو 3.5 لاکھ نظر آ رہا ہے، میں پیسہ لے رہا ہوں اور یہ موبائل لے کے جا رہا ہے، وہ جانبین سے راضی ہیں۔ گاہک 3.5 لاکھ دینے پر راضی ہے اور بائع اس موبائل کو دینے پر راضی ہے، جانبین سے رضامندی کے پائے جانے کی وجہ سے یہی قول صحیح ہے کہ بیع منعقد ہو گئی ہے۔ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بین سور میں لکھا ہے، اور بیع کے اندر مقصود جانبین کی رضامندی ہوتی ہے، رضامندی سے ہوگا تو پھر بیع ہوگی، رضامندی نہیں ہوگا تو پھر غصب ہوگا، پھر تو آپ نے چھین کے لیے اسے چیز۔ قال وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، جب متعاقدین میں سے ایک نے بیع کو واجب کر دیا، مثلا میں بائع ہوں، میں کہہ رہا تھا وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، ایک متعاقد میں ہوں ایک علی ہے، یعنی میں بائع ہوں اور علی مشتری ہے، ہمارے ان سارے سبقوں میں انشاءاللہ علی مشتری چلے گا۔ میں نے اگر کبھی یہ بھی کہہ دیا کہ علی نے کہا تو اس کا مطلب ہوگا مشتری نے کہا، آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے۔ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، جب متعاقدین میں سے ایک نے ایجاب کیا بیع کا، ایجاب تو جانتے ہو نا، ایجاب و قبول، ایجاب وہ ہوتا ہے جو پہلے کرتا ہے،
قبول وہ ہوتا ہے جو بعد میں کرتا ہے، تو ایجاب بائع کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مشتری کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایجاب بائع کی طرف سے ہو، بائع کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے کی بیچی، ایجاب ہو گیا، اور مشتری کہ میں نے قبول کی تو قبول ادھر سے ہوا۔ نہیں، ایجاب مشتری کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ موبائل میں نے 1000 روپے میں خریدا، یہ ایجاب کر رہا ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے بیچ دیا، یعنی آپ کی یہ بات میں نے قبول کر لیا ہے کہ آپ نے 1000 کا مجھ سے لے لیا، تو اب یہ قبول ہوگا میری طرف سے۔ سمجھ گے اس فرق کو؟ تو متعاقدین میں سے ایک نے واجب کیا بائع کو، جیسے نیچے لکھا بیان قال البائع مثلا بعتک ھذا بکذا، مثلا بائع کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچی، اس نے ایجاب کیا نا، میں بائع ہوں، میں نے ایجاب کیا۔ فالآخر بالخیار، دوسرے کو مشتری کو اختیار ہے، ان شاء قبل فی المجلس وان شاء ردہ، تو ان شاء قبل فی المجلس وان شاء ردہ، میں نے جب علی کو کہا، میں نے ایجاب کیا، میں نے کہا آپ کو یہ موبائل میں نے 1000 کا بیچ دیا، آخر بالخیار، دوسرے آدمی کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اسی مجلس میں قبول کر لے، وَإِن طَالَ، اگرچہ مجلس لمبی کیوں نہ ہو جائے، گھنٹے بعد ہی کہ اچھا میں نے قبول کیا، اگر چاہے تو رد کر دے گا جی میں نہیں لیتا موبائل۔ لِأَنَّهُ وَهَذَا خِيَارُ الْقَبُولِ، اور اس خیار کو خیار قبول کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی میں نے ایجاب کے اگلے کو قبول کرنے کا اختیار ہے جب تک مجلس باقی ہے، مجلس ختم ہونے کے بعد اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، یہ خیار قبول ہے، اور اس کو یہ خیار اگلے کو حاصل ہے، لِأَنَّهُ، یہ اسی خیار کی دلیل ہے، اس کو خیار کیوں حاصل ہے قبول کرنے کا دیر تک بھی، لِأَنَّهُ، اور رد کرنے کا، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ، اگر اس کو اختیار ثابت نہ ہو اس کے لیے، میں نے کہا میں نے آپ کو موبائل 1000 کا بیچ دیا، اس بیچارے کو اختیار ہی نہیں ہے یہ کہنے کا جی میں نے قبول نہیں کیا، اگر خیار ثابت نہ ہو، يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، تو اس کو عقد کا حکم لازم ہو جائے گا اس کی رضامندی کے بغیر۔ عقد کا حکم کیا ہوتا ہے یاد رکھنا، عقد کا حکم ہوتا ہے مبی پر ملکیت، عقد کا حکم ہوتا ہے مبی پر ملکیت، عقد بیع جو ہے اس کا حکم کیا ہے کہ اگلے کو مبی کی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اگر اس کو خیار نہ دیں تو پھر تو اس کو مبی کی ملکیت حاصل ہو جائے گی اس کی رضامندی کے بغیر، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا موبائل مجھے 1000 روپے کا ملے، اس مبی کا وہ 1000 روپے کے بدلے میں مالک نہیں ہونا چاہتا، تو اس کی رضامندی کے بغیر اس کو عقد کا حکم آپ نے ڈال دیا، اس کو اختیار دیں گے تو پھر ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يُفِيدِ الْحُكْمَ، لم یفید کا فعل ہے ایجاب احدہما، جب ایجاب نے حکم کا فائدہ نہ دیا دوسرے کے قبول کیے بغیر، یعنی میں نے ایجاب کیا، میرے ایجاب نے حکم کا فائدہ نہیں دیا، حکم کا فائدہ نہیں دیا کیا مطلب، اس کے لیے موبائل پر ملکیت ثابت نہیں کی، اس کے لیے موبائل پر ملکیت ثابت نہیں کی، موبائل اس کا نہیں ہوا، تو جب ایسی صورتحال ہے فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ لِخُلُوِهِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، جب یہ بات ہے تو جب اگلے آدمی کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے تو خود موجب عبد القادر کو بھی حق حاصل ہے أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِيجَابِهِ قبل قبول الآخر، دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے میں خود بھی رجوع کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھا جی جو میں نے کہا تھا نا کہ 1000 روپے کو موبائل بیچا وہ میں نے رجوع کیا، میں نے نہیں بیچا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس نے ابھی تک قبول نہیں کیا، یہ مجھے اختیار کیوں حاصل ہے، لِخُلُوِّ الرُّجُوعِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، کیونکہ میرا یہ رجوع کر لینا دوسرے کے حق کو باطل کرنے سے خالی ہے، دوسرے کے حق کو باطل کرنے سے خالی ہے۔ کیسے؟ دوسرے کا حق کیا تھا، اگر اس موبائل پر اس کی ملکیت ثابت ہو چکی ہوتی، یہ قبول کر لیتا، کہتا جی میں نے موبائل قبول کر لیا، تو اس کو ملکیت حاصل ہو گئی نا، اب میں رجوع کرتا ہوں تو میں اس کے حق کو باطل کر رہا ہوں، چونکہ اس نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا تو میں نے کسی کا حق باطل تو نہیں کیا، لہذا مجھے اختیار ہے جی میں نے اپنا سودا نہیں بیچا، میں نے اپنی بات واپس لے لی۔